السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آپ سب طالبات کو آ رہی ہے؟ کل ہم نے جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا بیان اس باب میں سے تقریباً 10 مسائل پڑھ لیے تھے۔ وہ 10 مسائل آپ سب کو سمجھ آ گئے تھے؟ کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ جی، آپ کو ہوم ورک دیا تھا، معارف القرآن سے مطالعہ کرنے کو کہا تھا، سورہ نساء آیت نمبر 23، اس کا مطالعہ کیا تھا آپ نے؟ سوالات کے جوابات انشاءاللہ آخر میں دیں گے، پہلے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آخر میں 5-6 منٹ آپ کو مل جائیں گے سوالات کے لیے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ نمبر 11 سے شروع کر لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 11، ایک عورت ہے اور اس کی سوتیلی لڑکی ہے۔ ایک عورت ہے، اس کی سوتیلی لڑکی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ اگر کسی مرد سے نکاح کر لیں تو درست ہے۔ عورت ہے، اس کی حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ عورت ہے، اس کی حقیقی بیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حدر کی کلاس ہماری جمعرات اور ہفتے کو ہوا کرے گی، جمعرات اور ہفتے کو ہوا کرے گی، یہ بتا دیا تھا شروع میں۔ بقیہ ایام جو ہے اس میں ہم یہ پڑھ لیں، پیر منگل بدھ، تاکہ ترتیب ایک چلتی رہے نا۔ جمعرات اور ہفتے کو حدر کی کلاس ہوا کرے گی، اور بقیہ ایام جو ہے پیر منگل بدھ، یہ 3 دن فقہ کا سبق ہوا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسئلہ نمبر 11 جو ہے، ایک عورت ہے، اس کی سوتیلی لڑکی یعنی اس کی حقیقی بیٹی نہیں ہے، اس کے شوہر کی بیٹی یا کسی اور بیوی سے یا کسی سے ہے، یہ دونوں اگر ایک مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ایک مرد کے نکاح میں یہ دونوں رہ سکتی ہے، یہ دونوں ایک مرد کے نکاح میں رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 12، لے پالک کا شرع میں کچھ اعتبار نہیں۔ لے پالک سے مراد منہ بولا بیٹا، آپ نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، اگر رضاعت کا رشتہ نہیں ہے تو اس سے پردہ بھی کرنا پڑے گا، بالغ ہونے کے بعد اس سے پردہ بھی کرنا پڑے گا۔ لڑکا بنانے سے سچ مچ وہ لڑکا نہیں ہو جاتا، اس لیے متبنہ سے نکاح کر لینا درست ہے۔ منہ بولا بیٹا جو ہے متبنہ اس یہ کہلاتا ہے، متبنہ، تو اس سے اگر نکاح کرنا چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، بشرطے کہ رضاعت کا رشتہ نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کہ بچپن ہی میں 2 سال سے کم عمر میں بچے کو لے لیتے ہیں، گود لے لیتے ہیں، اس کو دودھ پلا لیتے ہیں، تو وہ رضاعت کا رشتہ بن جاتا ہے۔ یہ جو یہاں پہ لے پالک لکھا ہے اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو اس کو متبنہ بھی کہتے ہیں، لے پالک بھی کہتے ہیں، تو شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے نکاح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 13، سگا ماموں نہیں ہے بلکہ کسی رشتے سے ماموں لگتا ہے تو اس سے نکاح درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی دور کے رشتے سے چچا یا بانجا یا بھتیجا ہوتا ہے تو اس سے نکاح درست ہے، یعنی حقیقی ماموں نہیں ہے، حقیقی چچا نہیں ہے، بانجا نہیں ہے، بھتیجا نہیں ہے، دور کے رشتے سے وہ چچا بنتا ہے، بانجا بنتا ہے، بھتیجا، تو اس سے نکاح درست ہے۔ ایسی اگر اپنا بھائی نہیں ہے بلکہ چچا زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، یعنی جتنے بھی زاد والے بھائی ہیں ان سب سے نکاح کرنا جائز ہے، اس سے بھی نکاح درست ہے، اس سے بھی کیا ہے؟ نکاح درست ہے۔ مسئلہ نمبر 14، اسی طرح 2 بہنیں اگر سگی نہ ہو،
दो बहनें सगी नहीं है, हकीकी बहनें नहीं है, मामूजाद है या चचाजाद है या फूफीजाद है या खालाजाद बहनें हों, तो वो दोनों एक साथ ही एक मर्द से निकाह कर सकती है। वो दोनों एक साथ ही एक मर्द से निकाह कर सकती है। ऐसे ही बहन के रहते हुए बहनोई से निकाह दुरुस्त है। बहन के रहते हुए बहनोई से निकाह दुरुस्त है। बहन के रहते हुए बहनोई से निकाह दुरुस्त है। यानी ऐसी बहन जो है ना, आपकी मामूजाद है, चचाजाद बहन है, खालाजाद है, तो ये दो बहनें जो इस तरह होंगी, ये एक शख्स की निकाह में रह सकती है। यही हाल फूफी और खाला वगैरह का है। अगर कोई दूर का रिश्ता निकलता हो तो फूफी और भतीजी और खाला बांजी का एक साथ एक ही मर्द के निकाह में दुरुस्त से निकाह हो जाता है। यानी हकीकी फूफी नहीं है, हकीकी खाला नहीं है, दूर का कोई रिश्ता बनता है, तो ऐसी सूरत में दोनों एक मर्द के निकाह में जमा हो सकती है। दोनों एक मर्द के निकाह में जमा हो सकती है। मसला नंबर 15, दूध पीने के एतबार से भी हराम है। यानी अगर किसी खातून ने, किसी मर्द ने, किसी बच्चे ने किसी खातून का दूध पी लिया, अब वो उसकी रज़ाई माँ बन जाएगी, उसका शोहर रज़ाई बाप बन जाएगा, उसके बच्चे जो है रज़ाई बेटे मिल जाएंगे। नसब जो है, नसब आपका नसब नामा क्या है, आपके अब्बू का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, ये नसब होता है। यानी बाप बेटे के माँ बाप के एतबार से जो रिश्ते बनते हैं, ठीक है, इसको नसब के रिश्ते कहते हैं। और एक दूध का रिश्ता होता है और एक नसब का रिश्ता होता है। आपके हकीकी वालिदैन है तो ये आपका नसब का रिश्ता है। आपने किसी खातून का दूध पिया है, ये रज़ाअत का रिश्ता है, दूध पीने का रिश्ता है। तो दूध पीने के एतबार से भी वो तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं, उनसे निकाह करना जायज़ नहीं है जो रिश्ते नसब के एतबार से हराम है। जैसे दूध जिस खातून का पिया है वो रज़ाई माँ बन जाएगी, उससे निकाह करना जायज़ नहीं है। उसका शोहर जो है रज़ाई बाप बन जाएगा, उससे निकाह दुरुस्त नहीं है। उसके बेटे बेटियां जो है वो रज़ाई भाई और बहनें बन जाएंगी, तो उनसे निकाह दुरुस्त नहीं है। ठीक है, यानी दूध पिलाने वाले के शोहर से निकाह दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो उसका बाप हुआ, रज़ाई बाप। और दूध शरीक भाई से निकाह दुरुस्त नहीं है, जिसको उसने दूध पिलाया है, इससे और उसकी औलाद से निकाह दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो उसकी औलाद हुई। दूध के हिसाब से मामू, भांजा, चचा, भतीजा सबसे निकाह हराम है। रज़ाई मामू है, रज़ाई भांजा है, रज़ाई चचा है, रज़ाई भतीजा है, इन सब से निकाह क्या है, हराम है। इन सब से निकाह हराम है। मसला नंबर 16, दूध शरीक दो बहनें हों, दूध शरीक दो बहनें हों, तो वो दोनों बहनें एक साथ एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती। दूध शरीक दो बहनें हों तो वो दोनों बहनें एक साथ एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती। ठीक है, गर्ज के जो हुक्म ऊपर बयान हो चुका, दूध के रिश्तों में भी वही हुक्म है। ये मसला नंबर 16 हमने समझ लिया, पढ़ लिया। अब यहाँ पे लिखा है नोट, यहाँ पे क्या लिखा है, नोट। बाज़ किताबों में ये लिखा होगा, बाज़ नुस्खों में नहीं होगा। मसला नंबर 17, 18, 19, 20 सफ़ा नंबर 45 पे दर्ज किए गए हैं। ठीक है, ये मसला ना, ये कुछ मसाइल जो है वो किताब के आखिर में बयान किए जाते हैं। ठीक, हर किताब, हर चैप्टर के आखिर में, हिस्सा चारों के आखिर में ज़मीमा लगा होगा, वहां पे बयान कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बयान नहीं किए गए। बाज़ किताबों में यहाँ पे ये मसाइल बयान कर दिए होंगे। ठीक है, जहन में जो सवालात आ रहे हैं इंशाल्लाह उनके जवाबात आखिर में दे देंगे। मसला नंबर 21, मुसलमान औरत का निकाह मुसलमान के सिवा किसी और मजहब वाले मर्द से दुरुस्त नहीं है। मुसलमान औरत का निकाह
مسلمان ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی اور مذہب والے مرد سے نکاح درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 22، کسی عورت کے میاں نے طلاق دے دی یا مر گیا تو جب تک طلاق کی عدت اور مرنے کی عدت پوری نہ ہو چکے تب تک دوسرے مرد سے نکاح درست نہیں ہے، یعنی عدت میں خاتون کا نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر نوٹ، مسئلہ نمبر 24 صفحہ نمبر 45 پہ درج کیا گیا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 25، جس مرد کے نکاح میں 4 عورتیں ہو، اب اس سے 5ویں عورت کا نکاح درست نہیں ہے، 5ویں عورت سے نکاح درست نہیں ہے، اور ان 4 میں سے اگر اس نے ایک کو طلاق دے دی تو جب تک طلاق کی عدت پوری نہ ہو چکے کوئی اور عورت اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، یعنی خاتون کی عدت مکمل ہو جائے گی، جس بیوی کو اس نے طلاق دی، 4 بیویاں تھی، ایک کو طلاق دے دی، تو اب جب اس خاتون کی عدت مکمل ہو جائے گی تو اب جو ہے وہ 5ویں عورت سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ عدت کے اندر من وجہ وہ ابھی بیوی ہے، بعض وجوہات کی بنا پہ ابھی تک وہ اس کی بیوی ہے، عدت مکمل ہو جائے گی، مکمل طور پہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 26، سنی لڑکی کا نکاح شیعہ مرد کے ساتھ بہت سے عالموں کے فتوے میں درست نہیں ہے۔ سنی لڑکی کا نکاح شیعہ مرد کے ساتھ بہت سے عالموں کے فتوے میں درست نہیں ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، کن کے ساتھ درست ہے، یہ والے سارے مسائل ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، امید کرتا ہوں سمجھ بھی آ گئے ہوں کہ کل انشاءاللہ ولی کا بیان جو ہے پڑھیں گے، کل انشاءاللہ ولی کا جو بیان ہے وہ پڑھ لیں گے۔ میں نے آپ کو معارف القرآن کے مطالعہ کرنے کو بتایا تھا، آپ نے مطالعہ کیا کہ نہیں؟ پہلے مجھے بتائیں، جلدی سے جواب دیں۔ معارف القرآن میں سے جلد 2 اور سورۃ النساء آیت نمبر 23، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اس کے مطالعہ کرنے کو بتایا تھا۔ کس کس نے مطالعہ کیا ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ کسی ایک نے تو مطالعہ کیا ہوگا۔ چلیں، جنہوں نے ابھی تک مطالعہ نہیں کیا تو آج مطالعہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ آج کیا کر لیں؟ مطالعہ کر لیں، دوبارہ مطالعہ کر لیں، صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کے اس کا مطالعہ کریں، ترجمہ کیا ہے اس کا، پھر آگے کیا مسائل بیان کیے۔ یہ جو مسائل ابھی میں نے آپ کو پڑھائے یہ سارے وہاں بیان کیے ہیں نا۔ یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ مجھے قرآن اور حدیث سے جواب دیں، مجھے فقہ سے جواب نہیں چاہیے، قرآن اور حدیث سے جواب چاہیے۔ تو فقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث ہی ہے، قرآن اور حدیث کی تشریح ہے، قرآن اور حدیث کی تشریح ہے۔ تو ابھی جو فقہ کے مسائل آپ کو پڑھائے وہی قرآن مجید میں بیان ہوئے، یہ سارے مسائل وہاں قرآن مجید کی جس آیت سے معلوم ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دی تھی آیت کہ اس کا مطالعہ کرے۔ سورہ نساء آیت نمبر 23 معارف القرآن میں سے مطالعہ کرنا ہے، جلد 2 میں یہ آیت آتی ہے، صفحہ بھی پتہ نہیں بتایا تھا، کون سا صفحہ تھا مجھے یاد نہیں ہے، اگر کسی کو یاد ہو بتا دیں، وہ کل مطالعہ کر کے آ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ فقہ کے جتنے بھی مسائل فقہ حنفی یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ فقہ الگ چیز ہے، قرآن الگ چیز ہے، فقہ الگ چیز ہے، قرآن اور حدیث الگ چیز ہے، وہ غلط فہمی پہ مبنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی مانو گے، حدیث کی مانو گے، یا امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوور ہو، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہے یا امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوور ہے؟ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی وہ تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہے، کون کہہ سکتا ہے ان کے خلاف کہ یہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوور نہیں ہیں؟
تو بھائی اصل مسئلہ یہ ہے اس میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ ذرا دیکھیں وہ کن کی بات کرتے ہیں. ان کا کوئی الگ سے مذہب تو نہیں ہے, وہ خدا نخواستہ کافر تو نہیں ہے, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کی بات کرتے ہیں, قرآن ہی کی وضاحت کر رہی ہیں, حدیث ہی کی وضاحت کر رہی ہیں. تو بظاہر ہمیں یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ کہ فقہ الگ چیز ہے, قرآن اور حدیث الگ چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے. تو میں یہ آپ کو عملی طور پہ بتانا دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فقہ کے مسائل آپ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن ہی سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, یہ معارف القرآن میں آپ مطالعہ کرتے رہیں کہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا. باقاعدہ اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہے. احکام القرآن ایک کتاب کا نام ہے, حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوائی ہے, 17 جلدوں میں ہے, عربی زبان میں. فقہ حنفی کے تمام مسائل کو قرآن سے ثابت کیا گیا ہے. اسی طرح اعلاء السنن یہ بھی عربی میں کتاب ہے, 20 جلدوں میں. فقہ حنفی کے مسائل کو حدیث سے ثابت کیا گیا کہ حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے مطالعہ کر کے آ جانا ہے, کل مطالعہ کر کے آ جائیے گا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے معارف القرآن, ایک مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. تو آپ نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا مطالعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جن کو جو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا وہ پوچھیں, اور جن کے ذہن میں سوالات ہیں وہ پوچھ لیں. جی جلدی سے پوچھیں, اگر کوئی سوال وغیرہ نہیں تو بتا دیں تاکہ پھر آگے ہم پڑھ لیں. یہ تحریری طور پہ پوچھیں, چیٹ باکس میں جو ہے آپ لکھ کے پوچھیں, زبانی پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر عورت نے اپنے بھائی کی بیٹی اڈاپٹ کی ہے تو کیا اس اڈاپٹڈ لڑکی کا اپنے پھوپھا سے پردہ ہوگا؟ دیکھیے, اگر دودھ پلایا ہو, 2 سال سے کم عمر کی بچی کو دودھ پلایا ہو تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. ٹھیک ہے, اب تو پردہ نہیں ہے, وہ تو رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا. باقی یہ پھوپھا جو ہے یہ کیسے بنتا ہے, یہ میں ذرا سوچتا ہوں, یہ میں ذرا سوچ کے پھر جواب دوں گا. باقی اگر دودھ نہ پیا ہو, ٹھیک ہے, ابھی سمجھ نہیں آ رہی مجھے, میں پھر بعد میں سوچ کے بتا دوں گا. کوئی اور سوال پوچھے. سوال یہ پوچھا گیا کہ 2 بہنوں کا نکاح ایک مرد سے کیوں درست نہیں, جبکہ مرد کو اجازت ہے کہ 4 نکاح کر سکتا ہے ایک ساتھ. بڑا اہم سوال ہے, ذہن میں آنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کا مقصد ہوتا ہے 2 افراد کو ملانا نہیں ہوتا, 2 خاندانوں کو ملانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, معاشرہ بنانا ہوتا ہے, مسلم معاشرہ جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے. یہ نکاح کا ایسا رشتہ ہے کہ ایک بیوی جو ہے دوسری بیوی کو برداشت نہیں کر سکتی. خاتون جو ہے سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی. سوکن کو سوکن کہتے بھی اسی وجہ سے, 100 تن, یعنی وہ 100 تن باری ہوتی ہے, 100 جسموں کی طرح باری ہوتی ہے بیوی پر. ٹھیک ہے, تو یہ بہنیں جو ہیں ان کا آپس میں رشتہ ہے, پہلے وہ آپس میں بہنیں ہیں دونوں. تو جب یہ ایک ہی مرد کے نکاح میں آ جائیں گی, ظاہر ہے پھر وہ بہنیں سوگنے بن جائیں گی, سوتنے بن جائیں گی, تو وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکیں گے, جس کی وجہ سے ان کا جو صلہ رحمی کا رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, قطع تعلقی میں تبدیل ہو جائے گا, قطع تعلقی میں تبدیل ہو جائے گا. اس لیے ان کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے.
ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دو ایسی عورتیں جن کا آپس میں رشتہ داری ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مرد ہو دوسرا عورت ہو، ان کا نکاح نہ ہو سکتا ہو، تو ان کو بھی نکاح میں اسی وجہ سے نہیں رکھا جا سکتا ایک ہی شخص کے نکاح میں، کہ جب وہ ایک ہی شخص کے نکاح میں آ جائیں گے تو اس نکاح کے نتیجے میں ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوں گے اور ان کے درمیان قطع تعلقی آ جائے گی، اس لیے شریعت نے اس کو منع قرار دیا ہے۔ نکاح ہی نہیں ہو گیا، یعنی شریعت نے اس کا شروع سے ہی سدباب کیا کہ نکاح ہی نہیں ہوتا، نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اصل جواب تو اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وہ اب جب سورہ نساء پڑھیں گے آیت نمبر 23 اس میں لکھا ہے صاف وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، لیکن لاجک کیا بنتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ساتھ میں۔ مسئلہ نمبر 17، اگر بہن مر گئی ہو تو عدت کس کی ہوگی؟ عدت وہی بہن کی جو ہے، وہ بہن مر گئی ہے، یہ کہاں پہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ نمبر 17 میں، اچھا یہ تو ہم نے پڑھا نہیں، مسئلہ نمبر 17 ہمارے پاس لکھا ہوا ہے نہیں، کہ سیدہ سمینہ نے جو سوال پوچھا ہے یہ ہم نے مسئلہ نمبر 17 پڑھا ہی نہیں ہے، تو جب پڑھیں گے تب اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مسئلہ نمبر 4 اور 5 اس کی میں کل وضاحت کر چکا ہوں، یہ دوبارہ بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ جس بات کی وضاحت ہو چکی ہے دوبارہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 4 اور 5 کی کل میں نے وضاحت کی، آپ کل نہیں تھے، یعنی کسی کا باپ مر کے ان دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیں مسئلہ نمبر 4 کو دیکھیں، کوشش کیا کریں کلاس میں حاضر ہوا کریں نا۔ کسی کا باپ مر گیا، ماں نے دوسرا نکاح کیا، ماں نے کیا کیا؟ دوسرا نکاح کیا، اور ماں ابھی اس کے پاس رہنے نہ پائی تھی کہ مر گئی یا اس نے طلاق دے دی، یعنی ابھی ان کے درمیان میاں بیوی کا تعلق نہیں ہوا تھا، تو اب اس سوتیلے باپ سے نکاح کرنا درست ہے۔ یہ جو لڑکی ہے اس کا یہ سوتیلے باپ سے کوئی رشتہ ہے نہیں، بالکل ہی نہیں ہے، بس اس سوتیلے باپ نے اس کی ماں سے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ رشتہ ہے۔ اب وہ میاں بیوی کا تعلق بھی قائم نہیں ہوا، وہ مر گئی ہے یا طلاق دے دی ہے تو کوئی رشتہ بنا ہی نہیں، اس لیے اس سے نکاح درست نہیں ہے۔ البتہ دوسری صورت بتائی کہ اگر ماں اس کے پاس رہ چکی ہو تب نکاح درست نہیں ہے، یعنی میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا اس کی ماں کے ساتھ، اب تھوڑا سا رشتہ بن گیا، اب سوتیلا باپ بن گیا وہ، تو اب جو ہے نکاح ہی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سوتیلی اولاد سے نکاح درست نہیں ہے، یعنی ایک مرد کی کئی بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، تو سوت کی اولاد سے کسی طرح نکاح درست نہیں ہے۔ تو یہ دوسری صورت کے ساتھ مل گیا، اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ مسئلہ نمبر 7 جو ہے، جب تک اپنی بہن نکاح میں رہے تب تک بہنوئی سے نکاح درست نہیں ہے، البتہ اگر بہن مر گئی یا اس نے چھوڑ دیا اور عدت پوری ہو چکی ہو، یہ اگر بہن مر گئی تب تو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس نے چھوڑ دیا اور عدت پوری ہو چکی ہے، یہ چھوڑ دیا طلاق دے دی ہے، اس کی عدت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا اور عدت پوری ہو چکی ہو تو اب بہنوئی سے نکاح درست ہے، اور طلاق کی عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح درست نہیں، آگے وضاحت بھی آگے کہ طلاق کی عدت اگر مر گئی ہے تو اس کی عدت نہیں ہوگی، مرد تو عدت نہیں گزارتا، وہ خاتون کی عدت گزارتی ہے، سمجھ آ گئی؟ تعلیم الاسلام کا آپ نکالیں، جو سبق میں نے مطالعہ کرنے کو بتایا تھا آپ نے مطالعہ کر لیا تھا تعلیم الاسلام کا؟ صفحہ نمبر 15، 16 اور 17 اس کے مطالعہ کرنے کو کہا تھا، مطالعہ کیا تھا آپ نے؟ سمجھ آ گیا تھا؟ کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ تعلیم الاسلام صفحہ نمبر 15، 16 اور 17 مطالعہ کرنے کو دیا تھا، سمجھ میں آ گیا تھا؟ کوئی ایسا سوال جو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ کوئی ایسا سوال جو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ چلیے الحمدللہ،
अब आपने क्या करना है, सफ़ा नंबर 18, इसमें एक लफ्ज आया पच्छम। एक लफ्ज क्या आया है? पच्छम की तरफ। पच्छम मगरिब को बोलते हैं, ठीक है, आगे वजाहत भी आ जाएगी इसकी। पच्छम की तरफ, यानी जिस तरफ शाम को सूरज जाके छुपता है उसको पच्छम बोलते हैं। ये पुरानी उर्दू जुबान में इसमें ये मुश्किल लफ्ज है इसमें एक। तो सफ़ा नंबर 18, 19 का मुताला करके आएंगे। सफ़ा नंबर 18 और 19 का मुताला करके आ जाएंगे। सफ़ा नंबर 18 और 19 का मुताला करके आपने आना है। कोई बात समझ में ना आए फिर आपने पूछ लेना है। और बेहश्ती ज़ेवर में से ये वली का निकाह, वली का बयान जो है ये आपने मुताला करके आना है। वली का बयान जो है इसका आप मुताला करके आ जाएं इंशाल्लाह। ये वली का बयान कल पढ़ लेंगे, वली का बयान कल पढ़ लेंगे। और ये जिन औरतों से निकाह दुरुस्त नहीं है, ये पूरा बाब आप दोबारा पढ़ लें। कोई बात इसमें समझ में ना आई हो तो फिर कल पूछ लीजिएगा। कोई ऐसा मसला ना रहे जो आपको समझ ना आया हो, कोई ऐसा मसला इसमें ना रहे जो आपको समझ ना आया हो। सारे मसाइल आपको समझ आ जाने चाहिए।